آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس راز کی جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ وہ راز ہے استغفار، وہ چھپی طاقت جو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، آپ کے رشتے سدھار دیتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتی ہے اور آپ کو اللہ کے قرب میں لے آتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل بھاری بھاری لگتا ہے، چاہے دنیا کی ساری چیزیں ہاتھ میں ہوں، پیسہ، گاڑی، بنگلو، پھر بھی دل سکون کہیں کھو گیا ہو؟ کبھی رات کو اکیلے بیٹھے ہوئے سوچا ہے، یا اللہ، میں کتنی غلطیاں کر چکی ہوں، اب تو مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں؟ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی ہوس میں، کبھی بس اس لیے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور یہاں شیطان جیت جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہوپلیس ہو جائے۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سوچو، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نا امید مت ہو، آپ چاہے کتنی بھی دور چلے گئے ہو، اللہ آپ کو بلا رہا ہے، واپس آ جاؤ۔ استغفار صرف استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے، یہ ایک احساس ہے کہ آپ کو غلطی کا درد محسوس ہو اور دل سے کہنا ہو، یا اللہ، میں نے غلطی کی، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ اس غلطی میں گرنے سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اکثر استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے فراغت دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ سوچئے، صرف معافی مانگنے سے اللہ آپ کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے رزق دیتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا موٹیویشن نہیں؟ اپنے دن کی شروعات اور ختم دونوں استغفار سے کریں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا دل صاف نہیں یا آپ نے کوئی غلط کام سوچا یا کیا، ترنت استغفار کریں۔ فرصت کے وقت فون اٹھانے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرے اور دل میں کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کو بورنگ نہ سمجھے، اسے اپنے اللہ کے ساتھ پرسنل کنورسیشن بنائے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم معافی مانگو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سوچئے، اگر صحابہ کو بھی ایسا لگتا تھا تو ہم کس خوشی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہماری توبہ اللہ نہیں سنے گا۔ نہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم واپس آئیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں برکت چلی گئی ہے تو اپنے استغفار کا حساب کرو۔ استغفار آپ کی زندگی کا ریسیٹ بٹن ہے، یہ آپ کو اس پیورٹی پر لے آتا ہے جہاں آپ کا دل پھر سے اللہ کے ذکر میں کھو جاتا ہے، آپ کے غم ہلکے ہوتے ہیں، آپ کے رشتے بہتر ہوتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی اپنے دل کے اندر وہ خالی پن محسوس کیا ہے؟ وہ خالی پن جو نہ سوشل میڈیا بھر سکتا ہے، نہ دوست بھر سکتے ہیں، نہ شاپنگ، نہ انٹرٹینمنٹ۔ وہ ایک ایسی تنہائی ہوتی ہے جو صرف اللہ کا ذکر، صرف اللہ سے معافی مانگنا بھر سکتا ہے۔ سوچئے، جب آپ رات میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہیں، سب سو گئے ہوتے ہیں، آپ کا فون سائڈ پر پڑا ہوتا ہے اور آپ اپنے دل سے کہتے ہیں، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں تھک گئی ہوں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا رب آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ رب العالمین جس نے پوری کائنات بنائی، وہ آپ کے دل کی آہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، جواب بھی دیتا ہے۔ استغفار کرنا کوئی کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن میں اپنی غلطیاں مان لینے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اپنی روح کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तग़फ़ार किया। सोचिए, जब वो जो मासूम थे, पाक थे, वो भी इतनी दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, तो हम जो रोज़ गलतियाँ करते हैं तो हमें कितनी दफ़ा माफ़ी मांगनी चाहिए। जब आप इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है, आपका गुस्सा कम होता है, आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, आपके चेहरे पर सुकून आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, आपके और अल्लाह के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अपने दिन में 3 जगह इस्तग़फ़ार फिक्स कर लो। फजर के बाद ताकि आपका दिन साफ दिल से शुरू हो, मगरिब के बाद ताकि आप दिन भर की गलतियों का बोझ हल्का कर सको, सोने से पहले ताकि आप अपने रब से माफ़ी मांगकर सुकून से सो सको। ये हैबिट आपको अंदर से चेंज कर देगी। आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपके गुनाह कम हो रहे हैं, आपके दिल में पॉजिटिविटी आ रही है और आप ज़्यादा शुक्र करने लग गए हो। और याद रखो, इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान का जिक्र नहीं, दिल का रुजू है। अपने दिल से मांगो, अल्लाह ज़रूर जवाब देगा। मैं चाहती हूँ आप अपने आप को इमेजिन करें, आप सजदे में हो, आपके आंसू गिर रहे हैं, आपके दिल से एक आवाज़ निकल रही है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और उस वक्त फरिश्ते आपके नाम का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह अपने अर्श पर मुस्कुराता है और फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मेरे पास लौट आया है, मैं इसे माफ़ करता हूँ। कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपके लिए भी ऐसा कहे? कि आप नहीं चाहते कि आपके गुनाह मिट जाए जैसे कभी थे ही नहीं? एक बात हमेशा याद रखो, इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह माफ़ कराने का ज़रिया नहीं, ये ज़िंदगी में बरकत लाने का राज है। कुरान में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो आपके लिए आसमान से बारिश बरसाएगा, आपको माल और औलाद से नवाजेगा और आपके लिए बाग बनाएगा और नदियाँ बहा देगा। ये आयत सिर्फ पुरानी कौम के लिए नहीं है, ये आज भी आपके लिए है। जब आप इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देता है, आपके घर में सुकून देता है, आपके रिश्ते बेहतर कर देता है, और सबसे बड़ी बात, आपके दिल में वो नूर भर देता है जो दुनिया के किसी फ़िल्टर से नहीं आ सकता। शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो आपके दिल में ये भर दे, अब तो तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं, अब अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ये झूठ है, ये उसका ट्रैप है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी दिल से तौबा की, चाहे उसके गुनाह ज़मीन और आसमान के दरमियान भर गए हो, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। सोचिए, आपकी जितनी भी मिस्टेक्स, जितने भी बुरे काम, अगर आप आज सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह आपके रिकॉर्ड को ब्लैंक कर देगा, जिससे आपने कभी गलती की ही ना हो। ये है अल्लाह का वादा, और ये वादा अल्लाह का है, वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मैं चाहती हूँ आप आज रात खुद के साथ बैठ लगाए, अपना फ़ोन साइड में रखें, सब लाइट बंद कर दे, सिर्फ आप और अल्लाह, और आप अपने रब से बात करें, उससे कहे, या अल्लाह मैंने बहुत गलतियाँ की, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। और फिर देखो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कैसे नई रोशनी डालता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, रिस्क में तंगी क्यों है, दिल बेचैन क्यों है, घर में फ़ाइट्स क्यों हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें कितनी दफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोलती है, वो जंजीरें तोड़ती है, आपके दिल को बांध रखी होती है, और वो रास्ते खोलती है जो आपको अपने मकसद तक ले जाते हैं। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो देखने के बाद एक फ़ैसला लें, चाहे दिन में सिर्फ 100 दफ़ा ही सही, मगर मैं इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बनाऊंगी। चाहे सुबह उठकर, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे रात में सोते वक्त, मैं अपने रब से माफ़ी मांगती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा रब मुझे माफ़ करने का इंतज़ार कर रहा है। एक और मिसाल कुरान से लेते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। जब वो अंधेरी रात में अंधेरे समुंदर में मछली के पेट में बंद थे, 3 अंधेरों में गिर गए थे, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें मछली के पेट से निकाल दिया, उनकी ज़िंदगी बच गई। इस आयत में एक राज छुपा है,
جب آپ اپنی غلطی مان لیتے ہو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھتے ہو اور اس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہو، تو اللہ آپ کی زندگی کے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ سوچئے، آپ کی لائف کے اندھیرے، آپ کے ڈپریشن، آپ کی پرابلمز، آپ کے گناہ، سب ایک ڈارک اوشن کی طرح ہے، لیکن اگر آپ بھی یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کو پکار لو تو وہ آپ کے لیے بھی راستے بناتا ہے۔ صرف یونس علیہ السلام ہی نہیں، آدم علیہ السلام نے بھی جب گناہ کیا تھا وہ بھی اداس ہوئے، شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، انہیں نئی زندگی دی۔ آج بھی آپ کے پاس وہی آپشن ہے۔ اگر آپ کا دل پریشان ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلطیوں میں ڈوب گئے ہو، تو اپنے رب کے پاس لوٹ آؤ۔ ایک ایگزامپل لے لو، ایک لڑکی تھی، رات دن سوشل میڈیا میں ڈوبی رہتی تھی، حرام گانے سنتی تھی، غلط چیزیں دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا، میں اپنی زندگی چینج کروں گی۔ اس نے صرف ایک چھوٹی سی عادت شروع کی، صبح اور شام 100 دفعہ استغفار پڑھتی۔ پہلے دن بس زبان سے کہا، دل سے نہیں۔ دوسرے دن تھوڑا احساس آیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ رات کو سجدے میں گر کر روئی، اور اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے اس کے دل سے بوجھ اتار دیا، اس کے چہرے پر سکون آ گیا، اس کی زندگی میں برکت آ گئی۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ آپ اپنے دل میں چیک کرو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں پرابلمز بڑھ گئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دعاؤں کا اثر کم ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے؟ شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں استغفار واپس لائیں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کریں تاکہ وہ آپ کے اندر اپنی روشنی ڈال سکے۔ سوچو، کل آپ دنیا سے چلے گئے، آپ نے زندگی بھر معافی نہیں مانگی، آپ اپنے رب کے سامنے جاتے ہو اور وہ کہتا ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ تو مجھ سے معافی مانگے، لیکن تو کبھی آئی ہی نہیں۔ یہ سوچ ہی دل توڑ دیتی ہے کہ ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو۔ آج ڈیسائیڈ کرو، اب سے میں روز استغفار کروں گی، چاہے دن میں صرف 5 منٹ ہو، چاہے میں بس میں ہوں، چاہے میں کچن میں ہوں، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتی رہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کروں، اپنی روح کو روشن کروں۔ ایک بات سمجھ لو، استغفار صرف معافی مانگنا نہیں، یہ ایک جرنی ہے، دل کو صاف کرنے کی، روح کو پاک کرنے کی، اور اپنے رب کے قریب آنے کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو اور اس سے معافی مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اپنے راستوں کو بھی سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ روزانہ اپنے دل کا معائنہ کرو، آج میں نے کس قسم کی غلطی کی، میں نے کس کو دکھ دیا، میں نے اللہ کا کون سا حق توڑا، اور پھر سیدھا معافی مانگو۔ ایک وقت فکس کرو، صبح فجر کے بعد یا رات تہجد سے پہلے بیٹھو، آنکھیں بند کرو، اپنے گناہ یاد کرو اور رو کے معافی مانگو۔ یہ وقت آپ کے دل کو ہیل کرے گا۔ استغفار کا مطلب ہے کہ آپ خود سے وعدہ کرو کہ میں واپس اس گناہ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو دوبارہ واپس آؤ۔ اللہ انلیمیٹڈ معافی دیتا ہے جب تک آپ اس کی طرف لوٹتے ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب بندہ اپنی زندگی سے تھک جاتا ہے، اس کا دل اتنا بوجھ فیل کرتا ہے کہ لگتا ہے سانس بھی بھاری ہو گئی ہے، اور پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور صرف ایک لفظ نکلتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زمین اور آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے آپ کا نام گناہگاروں کی لسٹ سے نکال کر اللہ کے مقبول بندوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج سے اپنی روٹین میں ایک عادت شامل کرو، ہر دن 100 دفعہ کہیں بھی بیٹھو استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھو، اور دیکھنا کیسے اللہ تمہاری زندگی کے راستے کھولتا ہے، کیسے مشکلیں دور ہوتی ہے، کیسے رزق میں برکت آتی ہے، کیسے دل میں سکون واپس آتا ہے۔ سوچو، اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، آپ چاہے دن کے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہو۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ آیت آپ کے لیے ہے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو گئے ہو پھر بھی واپس آ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس لوٹ آؤ۔ دنیا میں ہر چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی، سوشل میڈیا آپ کو ٹریپ کرے گا، گناہ آپ کو کھینچ لے گا، لیکن آپ اپنے رب کے پاس واپس آنے کا راستہ بناتے رہو۔ آپ کا ایک سجدہ،
एक आंसू, एक माफ़ी की दुआ पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज से एक फ़ैसला करो, गुनाह का बोझ लेकर मत सोया करो। हर रात अपनी रूह को साफ करके सोया करो। आपके दिल में जितनी भी परेशानियाँ, गिल्ट या अंधेरा है, उसे अल्लाह के हवाले कर दो। याद रखो, इस्तग़फ़ार सिर्फ माफ़ी नहीं, नई ज़िंदगी की शुरुआत है और अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस एक कदम उठाओ, बाकी रास्ता अल्लाह आसान कर देगा। या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं। हमें अपनी नफ़रत के काबिल ना बना, हमें माफ़ कर दे। हमारे दिल को पाक कर, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमारे लिए इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। हमारी दुनिया और आखिरत को रोशन कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। Don't forget to like, share, and subscribe.